الله ينادي وعليا يتامى صرنا من بعدك يتامى عرش الله ينادي عرش الله ينادي عرش الله ينادي وعليا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین والشافع المذنبین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا حکمتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ حکمت جناب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب جو نہج البلاغہ کا تیسرا حصہ ہے، جو حکم مولائے کائنات نے، جو اصول زندگی مولائے کائنات نے بیان فرمائے ہیں، ان پر ہماری گفتگو جاری ہے۔ پچھلی مرتبہ حکمت نمبر 11 آپ کے سامنے بیان ہوئی۔ حکمت نمبر 14 کو آج بیان کریں گے، کیونکہ حکمت نمبر 12 اور 13 وہ حکمتیں ہیں کہ جو انتہائی واضح ہیں اور ان پر شاید گفتگو کی یا ان کو کھولنے کی اتنی ضرورت پیش نہیں آئی، اس لیے میں نے ان حکمتوں کو بطور درس اسے اوپن کرنے کے لیے، کھولنے کے لیے اس کا انتخاب نہیں کیا، کیونکہ وہ حکمتیں بالکل سادہ تھیں۔ حکمت نمبر 12 جس میں امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ جب تمہیں تھوڑی بہت نعمتیں حاصل ہوں تو ناشکری سے انہیں اپنے تک پہنچنے سے پہلے بھگا نہ دو۔ بالکل واضح ہے۔ اور حکمت نمبر 13 جس میں امام علی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ جسے قریبی چھوڑ دیں اسے بیگانے مل جائیں گے۔ اس لیے ان حکمتوں کو سرنامہ نہیں بنایا یا اس حکمتوں کو کھولنے کی ضرورت پیش نہیں آئی کہ انتہائی واضح اور جامع حکمتیں تھیں کہ جو ہمارے سامنے مولا کائنات کی یہ موجود تھی۔ وہ حکمتیں کہ جن کو تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے، ہم جیسے ہم لوگوں کو ذہنوں کو سمجھنے کے لیے ان کو تھوڑا سا کھولنا پڑتا ہے، تھوڑی سی واضح کرنا پڑتا ہے۔ تو کوشش کی ہے کہ ان حکمتوں کو ہم لیں اور اس کو اپنے لیے، ہم سب کے لیے اس کو واضح کیا جائے، اس کو تھوڑا سا کھولا جائے۔ حضرت علی ابن ابی طالب حکمت نمبر 14 نہج البلاغہ میں بیان فرما رہے ہیں کہ ما کلو مفتون یعاقب۔ امام علی فرماتے ہیں کہ ہر فتنے میں پڑ جانے والا قابل عتاب نہیں ہوتا۔ ہم اپنی زندگیوں میں پریشانیوں میں گرفتار ہوتے ہیں، پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں اور تقریباً پریشان رہتے ہیں۔ ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ ہے جو پریشانیوں میں گزرتا ہے۔ ہم ان پریشانیوں کا جو حل ہے وہ ایسے لوگوں سے ان پریشانیوں کا حل تلاش کرتے ہیں کہ جو آلریڈی خود ہی پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، یعنی جو خود مشکلوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ہم ان لوگوں کے پاس اپنی مشکلات کے حل کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہمیں ایسی شخصیت کے پاس یا ایسے کسی کے پاس اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے جانا چاہیے کہ جو پریشان نہ ہو، یعنی کہ جس کو وہ تمام پریشانیاں نہ ہوں بلکہ پریشانیوں کا وہ حل جانتا ہو۔ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ جیسے ایک شخص ہے، وہ گھٹنوں کا مریض ہے۔ گھٹنوں، ہمارے یہاں تو ویسے ہی رواج ہے کہ ڈاکٹرز کے کم جاتے ہیں، پیروں فقیروں کے ہم لوگ زیادہ جاتے ہیں۔ تو اب ایک مریض ہے جس کو گھٹنوں میں تکلیف ہے یا ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف ہے، اس کو ایسا کوئی مسئلہ ہے، تو جب وہ جاتا ہے کسی عامل کے پاس تو وہ اس کے پاس اپنی مشکل لے کے جاتا ہے کہ میرا یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے کو میرے آپ حل کر دیجئے۔ اب وہ جو مشکل لے کر گیا ہے، جا کر دیکھتے ہیں تو وہ عامل خود آلریڈی چیئر پر ہوتا ہے، ویل چیئر پر ہوتا ہے وہ بیٹھا ہوا۔ مطلب جس کی اپنی جو مشکل نہ حل کر سکے وہ کسی دوسرے کی مشکل کیا حل کر سکے گا۔ جیسے بہت سے عامل بیٹھے ہوتے ہیں کہ آپ کو اتنا امیر بنا دیں گے، اتنا کبیر بنا دیں گے اور آپ کے پاس دولت آ جائے گی، آپ کے پاس مال آ جائے گا، آپ کے پاس پیسہ آ جائے گا۔ تو ہوتا کیا ہے، وہ خود ایک جھگی میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے پاس تو خود پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے، ان کے پاس تو خود سونے کے لیے بستر نہیں ہوتا، اور وہ دعوے کرتے ہیں کہ اگر اتنا تم مشکلوں کو حل کر سکتے ہو، اگر اتنا پیسہ مال و دولت دے سکتے ہو، تو سب سے پہلے تو اپنی مشکل کو حل کرتے، اپنے مسئلے کو حل کرتے اور اس کے بعد کسی اور طرف رخ کرتے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان لوگوں کے پاس مشکلات کے حل کے لیے جاتے ہیں کہ جو خود پہلے سے مشکلات میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم جیسے پیروکار ہیں کہ اگر کوئی یہ سنے کہ یہ پیروکار ہیں مشکل کشا کے، حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے یہ پیروکار ہیں،
اور یہ گرفتار ہیں مشکلات میں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اور یہ پیروکار جو مولا علی کو کہتے ہیں یہ مشکل کشا ہیں اور خود پریشانیوں میں مبتلا ہیں، تو لوگ کیا کہیں گے؟ یعنی ہم ان کے پاس نہ جائیں اور ان سے مدد نہ طلب کریں تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے کہ یا تو ان کا مولا مشکل کشا نہیں ہے جس کو یہ مشکل کشا مانتے ہیں، جس کو یہ مشکل کشا تصور کرتے ہیں، ضرور سوچیں گے وہ اس چیز پر، یا پھر ان سے اس کا تعلق ویسا نہیں ہے کہ جیسا ہونا چاہیے۔ تو اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں کہ بے شک مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب مشکل کشا ہیں، ان کی مشکل کشائی میں شک نہیں ہے۔ مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ ہمارے رابطے میں ہے، مسئلہ ہم میں ہے، پریشانی ہم میں ہے، کہیں ہم میں کمی ہے، کہیں ہمارے رابطوں میں کہیں کمی ہے، کہیں ہمارے طلب کرنے میں کمی ہے۔ اس لیے شاید ہم اس طریقے سے مولا کائنات مشکل کشا کو مشکل کشا نہیں مانتے یا نہیں سمجھتے جیسا کہ سمجھنے کا حق ہے۔ نہج البلاغہ میں موجود حکمتوں کی وہ حکمتیں ہیں، نہج البلاغہ بلکہ اگر پوری کھول کر آپ دیکھیں اس پہ تمام خطبات، تمام حکمتیں، تمام مکتوب جو کچھ نہج البلاغہ میں موجود ہے یہ سب کائنات کی مشکلوں کا حل ہے۔ ہر چیز کی مشکل کا حل مولا کائنات نے مشکل میں گرفتار ہونے سے پہلے انسان کو اس کی مشکلات کا حل دے دیا ہے۔ اسی لیے مولا علی کو مشکل کشا کہتے ہیں۔ آپ مشکلات میں بھی گرفتار نہیں ہوتے، آپ کو اس کا حل پہلے مل جاتا ہے۔ آپ دوستی کی کسی مشکل میں گرفتار ہیں، آپ کو نہج البلاغہ میں اس کا حل مل جائے گا۔ آپ رزق کی کسی مشکل میں گرفتار ہیں، آپ کو نہج البلاغہ میں حکمت امیر المومنین میں اس کا حل مل جائے گا۔ آپ گھریلو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، آپس میں خاندانی کنی مسائل میں مبتلا ہیں، آپ کو ان سے پہلے اس کا حل مل جائے گا۔ آپ حکومتی مسائل میں کہیں گرفتار ہیں، آپ کو اس سے پہلے اس مشکل کا حل مل جائے گا۔ آپ جس میدان میں بھی اتریں گے اس میدان میں سب سے پہلے مولا کائنات نے ہر آنے والی مشکل کو پہلے سے ان حکمتوں کے ذریعے سے یا اپنے ان خطبات کے ذریعے سے ان کو پہلے ہی حل کر کے مولا کائنات نے بیان فرما دیا ہے ہمارے لیے۔ اور انہی چیزوں میں سے جو روزمرہ ہماری زندگی میں گزرتی ہیں، ان میں سے ہی مولا کائنات کے جو یہ نسخے ہیں، ان میں سے قیمتی ترین نسخہ مولا کائنات کا مشکل کشا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ نسخہ ہے جو مولا کائنات علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ ہر فتنہ زدہ انسان قابل سرزنش یا قابل عتاب نہیں ہوتا، کیونکہ امام علی ابن علیہ السلام کا جو زمانہ تھا وہ فتنوں سے بھرپور زمانہ تھا۔ فتنے ہی فتنے تھے زمانے میں مولا کائنات کے، کوفہ میں، شام میں، بصرہ میں، مدینہ میں، مکہ میں، ہر جگہ مسلسل ایک فتنہ کھڑا ہوتا تھا اور اس کے بعد پھر مولا علی اسے دباتے تھے۔ یعنی مولا کائنات کیا وہ جو مختصر سا دور تھا حکومت کا، اس مختصر سے دور میں امیر المومنین علیہ السلام نے مسلسل اپنی تمام تر جو حکومتی مشینری تھی وہ ان فتنوں کو دبانے میں لگائی ہے۔ سارا وقت مولا کائنات کا ان فتنوں کو دبانے میں ہی لگا، سازشوں کو دبانے میں، فتنوں کو ختم کرنے میں، یہاں تک کہ حضرت علی ابن ابی طالب کا فرمان ہے، مولا کہتے ہیں کہ میں نے اتنے فتنے دبائے ہیں اپنے اس دور میں کہ میں نے فتنوں کی ماں مار دی ہے، لیکن صرف میرے دور تک۔ مولا فرما رہے ہیں میں نے فتنوں کی ماں مار دی ہے، نا فقط یہ کہ اس کے بعد وہ پیدا نہیں ہوں گی، نا صرف یہ میرے دور تک ہے، میرے بعد یہ ماں دوبارہ جنم لے گی، یہ فتنوں کی ماں دوبارہ سے جنم لے گی، ان کی نئی ماں پیدا ہوگی، اور پھر ان فتنوں سے تمہیں ہوشیار رہنا ہے، ان فتنوں میں تمہیں بابصیرت رہنا ہے، ان فتنوں میں تمہیں اپنی بصیرت کا مظاہرہ کرنا ہے، ان فتنوں میں تمہیں بتانا ہے کہ علی جو تمہیں راز بتا کر چلے گئے ہیں، علی علیہ السلام جو آپ کو زندگی کی حقیقتیں بتا کر چلے گئے ہیں، آپ علی علیہ السلام جو آپ کو فتنوں سے بچنے کا، فتنوں سے دور رہنے کا یا فتنوں سے آگاہی کا جو راز بیان کر کے گئے ہیں، وہ اس بصیرت سے کام لینے کی، ان چیزوں سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اور بلکہ مولا کائنات کی جو پہلی حکمت ہے، انہی حکمتوں سے جو مفتی جعفر حسین صاحب نے ترجمہ کیا ہے، اس میں جو پہلی حکمت انہوں نے بیان کی ہے مولا کائنات کی، وہ یہی فتنوں سے متعلق حکمت ہے، جس میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فتنوں کے دنوں میں فتنوں کو دودھ نہ پلاؤ اور فتنوں کو سواری مت دو، یعنی ابن لبون بن جاؤ۔ مولا کائنات فرماتے ہیں اونٹنی کا بچہ بن جاؤ فتنے کے دنوں میں، جو فتنے برپا ہو رہے ہوتے ہیں تو ان دنوں
کوئی ایسا کام انجام نہ دو کہ نہ اسے دودھ پلاؤ نہ اس کو جو ہے اپنے اوپر سواری کرنے دو، ابن لبون بن جاؤ. وہ نہج البلاغہ میں ہے کہ ظاہر ہے فتنہ، اور یہ بھی نہج البلاغہ، فتنہ ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے، پیدا ہوتا ہے. بچے جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے نا، عورت کے ہاں جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح فتنہ بھی ماں کے شکم سے پیدا ہوتا ہے. یعنی فتنے کی بھی ایک ماں ہوتی ہے، اور اس کی ماں کیا ہوتی ہے؟ فتنے کی ماں امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ فتنے کی ماں جہالت ہوتی ہے، فتنے کی ماں حماقت ہوتی ہے، فتنے کی ماں بے وقوفی ہوتی ہے، فتنے کی ماں مفاد پرستی ہوتی ہے، فتنے کی ماں حب دنیا ہوتی ہے، فتنے کی ماں خود پرستی ہوتی ہے. یہ فتنے کی مائیں ہیں. یہ سب جو فتنے کی مائیں ہیں، یہ کوئی بھی ایک صفت یا تمام کے تمام صفات جب جمع ہو جائیں، یعنی حب ریاست بھی آ جائے، حب دنیا بھی آ جائے، اور جہالت بھی آ جائے، حماقت بھی آ جائے، مفاد پرستی بھی آ جائے، خواہشات بھی آ جائیں، جس کے اندر یہ سب کچھ جس کی کھوپڑی میں جمع ہو جائے تو اس کھوپڑی سے فتنہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ماں ہے فتنے کی، یہاں سے فتنہ نکلنا شروع ہوتا ہے. فتنہ پیدا ہونا اس کھوپڑی سے، فتنہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے جاہلوں کی کھوپڑی سے، جو حماقت کرتے ہیں ان کی کھوپڑی سے یہ فتنہ پیدا ہوتا ہے. اور پھر یہ فتنہ شیرخوار ہوتا ہے. جب یہ جنم لیتا ہے، جب یہ پیدا ہوتا ہے، جب یہ ابھرتا ہے تو یہ فتنہ شیرخوار ہوتا ہے، یعنی دودھ پینے والا فتنہ ہوتا ہے. ابھی چھوٹا ہوتا ہے، بچپنا ہوتا ہے اس کو پھر کچھ لوگ دودھ پلاتے ہیں، اور جو اس کو دودھ پلاتے ہیں، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اس کو فتنے کی ابتدا میں، اس کے جنم کے بعد، اس کے شیرخوارگی کے دنوں میں جو اس کو دودھ پلاتے ہیں، سب سے پہلے یہ فتنہ جوان ہو کر ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، ان کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، ان کے گرد محاصرہ کر لیتا ہے، ان کو اپنے حصار میں لے لیتا ہے. اور اس کے بعد پھر انہی پر جو پہلا حملہ ہوتا ہے یا پہلا اٹیک ہوتا ہے، یہ انہی کے اوپر ہوتا ہے. امام فرماتے ہیں فتنوں کے دور میں ابن لبون بن جاؤ، یعنی اونٹنی کا بچہ بن جاؤ. اونٹنی کا بچہ جو سواری کے کام بھی نہیں آتا، نہ اس پہ وزن ڈال سکتے ہیں، نہ اس پر انسان سوار ہو سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ابھی بچہ ہے تو وہ دودھ بھی نہیں دے سکتا. یہ حکمران، یہ سیاستدان، یہ اہل منبر، یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ اس کو دودھ پلانے والے ہوتے ہیں. یعنی فتنوں کے دور میں جو فتنے کو دودھ پلاتا ہے، جو مولا کائنات جس نہج سے بیان کر رہے ہیں، مولا بیان کیا کر رہے ہیں، کون ہوتے ہیں کہ جو اس کو دودھ پلاتے ہیں؟ یہ حکمران، یہ سیاستدان، یہ اہل منبر، یہ دودھ پلاتے ہیں. اور پھر یہ فتنہ سواری کس پر کرتا ہے؟ دودھ پلانے والے یہ ہوتے ہیں ملا، قوم کے وڈیرے، قوم کے بڑے، قوم کے حکمران. اور ان کو سواری کون کرتا ہے؟ ان کو سواری کون دیتا ہے؟ عوام. عوام ان فتنوں کو اپنے دوش پر سوار کرتی ہے. عوام کے ذریعے سے یہ فتنے ان کے دوش پر سوار ہو کر اور پھر یہ پھیلتے ہیں. یہ لوگ جو مذہب کے پیشوا بن جاتے ہیں، یہ لوگ جو فتنوں کو دودھ پلاتے ہیں اور پوری امت کو اپنی، ظاہر ہے پھر جب یہ جوان ہوتا ہے تو پھر پوری امت کو اپنی لپیٹ میں، اپنی گرفت میں لے لیتا ہے. اور مولا کائنات یہی پیشن گوئی کر کے گئے تھے. مولا کائنات نے فرمایا تھا کہ میرے بعد تمہارے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب اندھے کور، بے رحم فتنے، اندھے کور اور بے رحم فتنے تم پر مسلط ہو جائیں گے، تم پر حاوی ہو جائیں گے، تم پر حملہ کر دیں گے. اور پھر اس کے لیے کیا کرو؟ اس کے لیے تیاری کر لو، اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ، ان کے درمیان میں رہنے کا ڈھنگ سیکھ لو. یہ حکمتیں جو مولا کائنات فتنوں سے متعلق بتا رہے ہیں، پہلی بھی حکمت اور اب یہ 14ویں حکمت بھی، یعنی آمادہ، تیار رہو کہ ایسے فتنے تم پر مسلط ہوں گے، تم پہ حاوی ہوں گے، تمہارے دور میں ہوں گے، لیکن تمہیں اس کا مقابلہ کرنا ہے، بصیرت کے ساتھ ان سے نکلنا ہے، بصیرت کے ساتھ ان فتنوں میں رہنا ہے. یہ فتنے ہر دور میں آئیں گے، اور حضرت امیر المومنین کے بعد مسلسل یہ فتنوں کا دور آتا رہا اور یہ فتنے چلے. اصل میں فتنہ کہتے کس کو؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ فتنہ اس حالت کو کہتے ہیں کہ جس میں حق اور باطل کی پہچان نہ ہو سکے. یعنی وہ فتنہ ہوتا ہے کہ جس میں حق اور باطل مخلوط ہو جائیں، مل جائیں، آپس میں اندر ایک دوسرے کے ساتھ جوائنٹ ہو جائیں. حق اور باطل ایسے ہو جائے کہ نہ یہ سمجھ آئے کہ حق کیا ہے، نہ یہ سمجھ آئے کہ باطل کیا ہے. اس کو کہتے، یہ ہوتا ہے فتنہ، اس کو کہتے ہیں فتنہ. یعنی انسان کنفیوز ہو جائے، انسان سرگرداں ہو جائے، اسے سمجھ ہی نہ آئے. کیونکہ حق نے لبادہ
بعض اوقات باطل کا پہنا ہوا ہوتا ہے، مطلب باطل کا لبادہ اس پر اڑا دیتے ہیں، حق کے اوپر باطل کے لبادے اڑا دیے جاتے ہیں، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ باطل حق کا لبادہ، ہر حق کا جو لباس ہے وہ زیب تن کر کے لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتا ہے۔ اس وقت لوگوں کی بصیرت ہوتی ہے، وہ بصیرت، وہ شعور ان کو بتاتا ہے کہ اس وقت جو ہے یہ جو شخص آیا ہے یا یہ جو فتنہ ہے، یہ جو سامنے ہمارے ہے یہ حق نہیں ہے، یہ حق جیسا، لیکن اندرونی طور پر یہ حق نہیں ہے۔ فتنہ حق اور باطل کی پہچان کو ختم کر دیتا ہے، فتنہ حق اور باطل کو مخلوط کر دیتا ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو دکھ بھی اسی بات کا تھا، جب مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کو ضربت لگی تو مولائے کائنات نے یہ نہیں کہا کہ میں پریشانی میں مبتلا ہو گیا، یہ میرے پر کیا ظلم ہو گیا، نہ، مولائے کائنات نے یہ نہیں کہا۔ جب مولا علی کو ضربت لگی تو مولائے کائنات علیہ السلام کے جملے تھے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں، یعنی کہ مولا علی خوش تھے، اطمینان تھا مولا کائنات کو، مولا علی خوشی سے کہہ رہے تھے کہ آج علی کی حسرت پوری ہو گئی ہے، علی کا ارمان، علی جو شہادت چاہتے تھے اس رتبے پر علی فائز ہو گئے ہیں، علی کامیاب ہو گئے ہیں، کامیابی کے مرتبے پر فائز ہو گئے ہیں، مولا علی اس پر خوش تھے۔ ضربت لگنے پر مولا کائنات نے پریشانی کا اظہار نہیں کیا، لیکن پریشان کب ہوئے مولا کائنات؟ ان لوگوں کے لیے پریشان ہوئے کہ جب لوگ فتنہ زدہ ہو جاتے ہیں۔ مولا کائنات ان کے لیے پریشان تھے کہ جو لوگ فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جو لوگ فتنہ زدہ ہو جاتے ہیں، اور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ پروردگار تو نے کیسا امتحان مجھ پر ڈالا ہے کہ لوگوں کو علم نہیں ہو رہا کہ حق کس طرف ہے اور باطل کس طرف ہے، یعنی لوگوں کو حق اور باطل میں فرق محسوس، کتنا بڑا فتنہ ہے یہ، مولا کائنات کے دور میں کتنا بڑا فتنہ اٹھا کہ لوگوں کو حق اور باطل کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ فتنے کا کام ہی یہی ہوتا ہے، فتنہ بصیرتوں کو اندھا کر دیتا ہے، فتنے اندھی رات کی طرح ہوتے ہیں، بلکہ فتنہ اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے کوئی شخص ہوتا ہے نا جو غبار میں حملہ کرتا ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ جب کسی نے حملہ کرنا ہو، کسی کو دبوچنا ہو، شکاری نے جب دبوچنا ہو اپنے شکار کو، جب کسی پر حملہ کرنا ہو تو پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ پہلے غبار اڑا دیا جاتا ہے، پہلے چاروں طرف ایک دھواں سا کر دیا جاتا ہے، دھوکہ دینے کے لیے یا حملہ کرنے کے لیے، اپنے شکار کو پکڑنے کے لیے غبار اڑایا جاتا ہے۔ جب وہ غبار اڑتا ہے اس وقت اندھا ہو جاتا ہے انسان کو، کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے، کچھ سجائی نہیں دیتا ہے، اس وقت دشمن حملہ کرتا ہے، اور حملے کے وقت دشمن کیا کرتا ہے؟ دشمن اپنے اپنا شکار جو ہے وہ اپنا شکار دبوچ لیتا ہے اور اپنی پاس لے جاتا ہے، وہ جو اس کا مقصد ہوتا ہے، اس کا ہدف جو ہوتا ہے، وہ اس کا وہ ہدف پورا ہو جاتا ہے۔ یہ کام ہوتا ہے ایک شکاری جو کر رہا ہوتا ہے غبار کے ذریعے سے۔ تو بالکل فتنہ بھی ایسا ہوتا ہے، غبار کی صورت میں ہوتا ہے، اندھا کر دیتا ہے، بالکل کچھ نظر نہیں آتا، سب کچھ بلینک لگتا ہے انسان کو، کہ کچھ سوچ سمجھ شعور انسان کا کام نہیں کر رہا ہوتا، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ فتنہ انسان کو گرفتار کر لیتا ہے اور پھر وہ تباہ کن ہوتا ہے، وہ انسان کو برباد کر دیتا ہے، وہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ اور اس حکمت میں مولائے کائنات یہی بیان کر رہے ہیں، اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ فتنوں میں لوگ بے بصیرت ہو جاتے ہیں اور کچھ بے وقوفی کا ثبوت دیتے ہیں، یعنی بے بصیرت ہوتے ہیں تو، اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ بے وقوفی کا ثبوت دیتے ہیں اور فتنوں کی زد میں آ جاتے ہیں۔ جیسے ہوتا ہے نا، ابھی یہ جو ڈیز چل رہے ہیں، کرونا کے ڈیز چل رہے ہیں، میں اکثر ویسے کرونا کی مثال آپ لوگوں کے سامنے دیتی بھی رہتی ہوں، کیونکہ وہی بات ہے کہ وہ مثالیں انسان پر جلدی اثر کرتی ہیں یا جلدی سمجھ میں آتی ہیں یا بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے اس مثال کے ذریعے سے، جو آپ بیتی ہوتی ہے آپ پر، جو آپ کے ساتھ گزر رہی ہوتی ہے یا آپ کے سامنے جو سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ جو بیماری ہے نا کرونا، یا کوئی بھی بیماری آپ لے لیں، یہ انسان پر حملہ کب کرتی ہے؟ کہ جب انسان کا مدافعاتی جو نظام ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، ویک ہو جاتا ہے انسان۔ جب کمزور ہوتا ہے انسان تو اس پر بیماری کا حملہ جلدی ہو جاتا ہے، یعنی بہت جلدی اس پر ایفیکٹ کرتی ہے بیماری، بہت جلدی اس پر اثر انداز ہوتی ہے بیماری۔ اسی طرح ہوتا ہے کہ جب شعور انسان کا کمزور ہو جاتا ہے، انسان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، تو انسان بہت جلدی فتنوں کی زد میں آ جاتا ہے۔ انسان کا ایمان کمزور ہونے سے انسان فتنوں کی لپیٹ میں بہت جلدی آتا ہے۔ انسان کے ایمان کی کمزوری کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اسے حق اور باطل کے فرق کا علم نہیں رہتا۔
اسے نہیں پتا ہوتا کہ حق کس طرف ہے اور باطل کس طرف ہے. اس کے سامنے جو چیز حق بن کر آتی ہے، یعنی باطل جب اس کے سامنے لبادۂ حق اوڑھ کر آتا ہے، تو کیونکہ اس کے اندر ایمان کی کمزوری ہے تو وہ پہچان نہیں پاتا ہے کہ یہ فتنہ ہے یا حق ہے یا باطل ہے، اس میں فرق کیا ہے. وہ اس فرق کو درک نہیں کر پاتا. اسی لیے مولا کائنات جو اس حکمت میں بیان فرما رہے ہیں، اصل میں دو قسم کے گروہوں کا ذکر ہے. یعنی کہ اگر غور کیا جائے وہاں پہ ایک بات ایک ہی ہے مولا کائنات نے، لیکن اگر اس کو اوپن کریں، تھوڑا سا کھولیں، مولا کائنات کیا فرما رہے ہیں کہ فتنوں کے مطلب جو فتنوں کے بارے میں جو مولا کائنات یہ بیان فرما رہے ہیں، اگر اس کو دیکھا جائے تو اس میں دو گروہ آتے ہیں، دو گروہ شامل ہوتے ہیں. جیسے وہ لوگ جن کو علم ہے اور جان بوجھ کر جو فتنوں کا شکار ہوتے ہیں یا جان بوجھ کر فتنوں کا حصہ بنتے ہیں یا جان بوجھ کر فتنوں کے اندر داخل ہوتے ہیں، یا یہ کہہ لیجئے مولا علی کی پہلی حکمت کے مطابق کہ وہ اسے سواری دیتے ہیں یا پھر اس کو دودھ پلاتے ہیں جان بوجھ کر مولا کائنات کے مطابق. تو پہلا گروہ وہ ہے کہ جو جان بوجھ کر یہ عمل انجام دیتا ہے، وہ پہلا گروہ ہوتا ہے. اب اس گروہ کا کیا ہے کہ یہ مفتون ہے، یعنی کہ یہ قابل سرزنش ہیں، کیونکہ علم رکھتے ہوئے جان بوجھ کر یہ اس میں وارد ہو رہے ہیں، یہ اس کا حصہ بن رہے ہیں، یہ اس کو اپنا رہے ہیں یا اس کی مدد کر رہے ہیں، اس کی سواری دے رہے ہیں، اس کو دودھ پلا رہے ہیں، جان بوجھ کر رہے ہیں. تو یہ مفتون ہے نہج البلاغہ کی اس حکمت کے مطابق. مطلب کہ جو مفتون کا لفظ مولا کائنات نے استعمال کیا کہ یہ مفتون ہے، یعنی عطاب کے قابل ہیں، ان کو عطاب ہونا چاہیے. یہ سرزنش کے مطلب سرزنش ہے، ان کی سرزنش ہے. لیکن وہ لوگ جو کمزوری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یعنی کمزور ہوتے ہیں فقط جہالت کی وجہ سے، بے بصیرتی کی وجہ سے، یہ فتنوں کو تشخیص نہیں دے پاتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے یا یہ حق ہے یا حق و باطل، یعنی کہ ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا حق اور باطل کا فرق کیا ہے، یہ حق و باطل مخلوط ہو گئے ہیں یا یہ فتنہ ہے، یہ کیا چیز ہے. ان کو جب کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کیونکہ بے بصیرتی ہوتی ہے یا بے شعوری ہوتی ہے یا جہالت ہوتی ہے ان کی، اس وجہ سے جو فتنوں کا شکار ہوتے ہیں مولا کائنات ان کے بارے میں اس حکمت میں بیان فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ قابل سرزنش نہیں ہیں، کہ جو اس وجہ سے اپنی جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے جو فتنوں کا شکار ہو گئے ہیں یا فتنوں میں مبتلا ہو گئے ہیں. امام علی کا یہ جو جملہ تھا یا یہ جو حکمت تھی سرنامہ کلام جس کو ہم نے لیا حکمت نمبر 14، یہ حقیقت میں 3 بڑی شخصیات کے بارے میں تھی. جب جنگ جمل کا وقت تھا تو اس وقت یہ 3 بڑی شخصیات، بڑے بڑے نام تھے ان کے، یہ 3 بڑی شخصیات آئی تھی حضرت امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کے پاس، اور انہوں نے آ کر حضرت علی علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم کسی کا ساتھ نہیں دیں گے. مطلب اس وقت جو صورت جنگ جمل کے لیے ظاہر جو صورت حال بنی تھی، تو اس وقت انہوں نے آ کر کہا تھا کہ ہم سے یہ توقع مت رکھنا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم کسی کا بھی ساتھ نہیں دیں گے، نہ ہم فریق بنیں گے، یعنی نہ ہم ان کا ساتھ دیں گے نہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم کسی کا ساتھ نہیں دیں گے. یعنی یہ وہ لوگ تھے جو فتنے میں مبتلا ہو گئے تھے، جن کو حق اور باطل کے فرق کا مطلب چونکہ حق اور باطل ملا ہوا تھا سمجھ میں ان کو نہیں آ رہا تھا. تو تب امام علی علیہ السلام نے یہ جملہ کہا تھا ان کو کہ تم وہ فتنہ زدہ ہو کہ تمہاری سرزنش نہیں ہے. اب یہ جملے کیوں کہے؟ میں نے بھی بیان کیا نا، ایک وہ طبقہ ہے جو جان بوجھ کر شامل ہوتا ہے، فتنے کا حصہ بنتا ہے، اس کی سرزنش ہے. ایک وہ طبقہ ہے جو جہالت کی بنیاد پر فتنوں میں شامل ہوتا ہے، مولا کہتے ہیں ان کی سرزنش نہیں ہے. لیکن ایک وہ طبقہ ہے جو سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ علم رکھتا ہے، یعنی اس کو یہ بھی پتا ہے یہ حق ہے، اسے یہ بھی پتا ہے یہ باطل ہے، اسے فرق کا بھی، اسے سب کچھ پتا ہے، سارا کچھ پتا ہے، لیکن پھر بھی وہ حق کا ساتھ نہیں دیتے، وہ حق کے ساتھ نہیں ملتے، حق کا ساتھ نہیں دیتے. تو ان کے بارے میں مولا کائنات نے اس وقت ان سے کہا کہ تم وہ فتنہ زدہ ہو کہ تمہیں سرزنش نہیں، تمہاری سرزنش نہیں ہے. اب یہ کیوں کہا؟ قابل عطاب نہیں ہے کیا کہ وہ ساتھ بھی نہیں دے رہے ہیں، اور کیا ان کو نہیں معلوم ہے؟ کیونکہ یا تو اس وجہ سے انکار قصور نہیں ہے، یا پھر اس لیے کہ فتنہ، یعنی کہ وجہ کیا ہے کہ فتنہ اتنا رچ بس گیا ہے تمہارے وجود کے اندر، اتنا زیادہ مخلوط ہو گئے ہو تم فتنوں کے اندر، اتنے عادی ہو گئے ہو تم فتنوں کے، اتنا زیادہ فتنہ پروری تمہارے اندر آ گئی ہے کہ اس کی وجہ سے تم پر کسی بھی سرزنش کا اثر نہیں ہوتا، کسی بھی نصیحت کا تم لوگوں پہ اثر نہیں ہوتا، اس لیے تمہیں کچھ بھی کہنا فضول ہے.
تمہیں کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ تم فتنہ زدہ ہو چکے ہو، تم لوگوں کے اندر رچ چکے ہیں یہ فتنے، بس چکے ہیں یہ فتنے، اس لیے تمہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم جہالت کی بنیاد پر ہو نا، تم پر سرزنش کا اثر نہیں ہے، تم پر کسی نصیحت و وصیت کا اثر نہیں ہے۔ اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان بے حس ہو جاتا ہے، انسان اتنا بے حس ہو جاتا ہے کہ انسان پر نصیحتیں اثر نہیں کرتی، معصوم کا کلام انسان پر اثر نہیں کرتا، خدا کا کلام انسان پر اثر نہیں کرتا۔ بعض اوقات انسان اتنا سخت دل ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ سخت ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ گناہ میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان پر کسی نصیحت و وصیت کا، کسی معصوم کا یا قرآن کا، کسی بھی قسم کا، کسی نبی کا، کسی اولیاء کا، کسی کی بات کا کوئی اثر انسان پر نہیں ہوتا جب انسان بے حس ہو جاتا ہے، جب انسان کی ایسی صورتحال ہو جاتی ہے۔ اور پروردگار عالم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہی فرمایا تھا کہ اے رسول، وہ رسول جو رسول فصیح ہے، جو رسول بلیغ ہے، جس کی گفتگو فصیح و بلیغ ہے، ان سے کہا کہ اے رسول بے حس دیواروں کے ساتھ اپنے آپ کو تھکاؤ مت، کہ بے حس دیواریں، یہ بے حس ہو گئے، ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ اپنے آپ کو نہ تھکاؤ، ان کو سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ، ان پر کسی قسم کا اثر نہیں ہوگا، ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو سمجھاؤ نہ سمجھاؤ، یہ بے حس ہو چکے ہیں، ان کا سلسلہ جو ہے حس کا، سمجھنے کا، سوچنے کا جو ہے وہ اتنے زیادہ رچ بس چکے ہیں، یہ گناہوں میں اتنے زیادہ ان کے دل بیکار اور مردہ ہو چکے ہیں کہ ان پہ کسی چیز کا اثر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے بارے میں نا کہ بنی اسرائیل تم پر موسیٰ کی بات کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اے قوم بنی اسرائیل تم پر کیوں موسیٰ کی بات کا اثر نہیں ہوتا؟ کیوں؟ کیونکہ تمہارے دل سخت ہو گئے ہیں۔ اور قرآن نے تشبیہ دی ہے کہ پتھر کی طرح سخت نہیں، بلکہ قرآن نے تشبیہ دی کہ تمہارے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پتھر پر جب آپ مطلب پانی ڈالتے رہیں، مسلسل پتھر پر جب پانی ڈالتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ پتھر میں سوراخ ہو جاتا ہے، پتھر پھر ٹوٹ جاتا ہے، پتھر میں پھر سوراخ ہو جاتا ہے، لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ اے قوم بنی اسرائیل تم پر موسیٰ کی بات کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ تمہارے دل جو ہیں وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ اب وہ دل جو پتھر سے زیادہ سخت ہو چکا ہو اس کے اوپر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا سے دعا بھی یہی کی تھی، جب پروردگار عالم نے رسول اکرم سے کہا نا کہ اے میرے حبیب، خدا شیطان کی شر سے جو ہے وہ پناہ مانگو، مطلب ان چیزوں سے تم پناہ مانگو، شیطان کی شر سے، لوگوں کے وسوسوں سے، لوگوں کے شروں سے، اور پورا کا پورا جو ہے وہ سورہ ناس اگر آپ پڑھیں تو وہ سارا مطلب ان سب سے پناہ مانگنے کا جہاں حکم آیا، تو پھر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سے دعا کی پروردگار عالم کی بارگاہ میں، تو رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ اے پروردگار میں ان سب سے پناہ مانگتا ہوں جن کا تو نے حکم دیا ہے، شیطان رجیم سے میں پناہ مانگتا ہوں، لوگوں کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں، ہر چیز سے جو تو نے مجھے حکم دیا ہے میں ان سب سے پناہ مانگتا ہوں، لیکن ساتھ ہی میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں جن سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور رسول اکرم نے دعا کیا کہ اے پروردگار میں تیرے بتائے ہوئے ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ پناہ مانگتا ہوں، اس علم سے پناہ مانگتا ہوں جس کا فائدہ نہ ہو، میں اس دعا سے پناہ مانگتا ہوں کہ جو سنی نہ جائے، میں اس نماز سے پناہ مانگتا ہوں جو قبول نہ کی جائے، میں اس دل سے پناہ مانگتا ہوں جو نرم نہ ہو۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے، میں اس دل سے پناہ مانگتا ہوں کہ جو نرم نہ ہو، جو سخت ہو جائے، سخت دل، بہت زیادہ سخت دل جو ہے وہ قابل سرزنش نہیں رہتا، پھر اس پہ نصیحت و وصیت کا اثر نہیں ہوتا۔ نصیحت کا اثر کب ہوتا ہے؟ جب انسان کا دل نرم ہوتا ہے۔ بلکہ یہ رمضان المبارک جو ہے یہ بھی اسی لیے آیا ہے کہ انسان کا جو دل ہے، انسان کا جو قلب ہے وہ نرم ہو جاتا ہے روزے کے ذریعے سے، کیونکہ انسان میں تقوی ایجاد ہونا شروع ہو جاتا ہے انسان کی، کیونکہ روزہ فقط پیٹ کو خالی رکھنا نہیں ہے، منہ کو زبان کو نہ چلانا ہی نہیں ہے، بلکہ روزہ تو روح کا بھی ہے، آپ کا دیکھنا، آپ کا سننا، آپ کا بولنا، آپ کی ہر چیز کا روزہ، آپ کی نگاہوں کا روزہ ہے، کیونکہ ہر چیز کا روزہ ہے، ہمیں تقوی ایجاد کرتا ہے۔ تو ساتھ ساتھ یہ تقوی انسان کے وجود کو، یہ روزہ انسان کے وجود کے ساتھ ساتھ اس کے روح اور نفس کو پاک کرنے کے ساتھ اس کے دل کو نرم کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کے اندر جو ہے وہ اثر ہوتا ہے تبلیغ کا۔ لیکن جو سخت دل ہوتے ہیں وہ اس مہینے بھی ان کے اوپر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ دل ان کے جو ہے وہ مردہ ہو چکے ہیں، سخت ہو چکے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے کا یہ جو جملہ تھا
کہ مطلب تم قابل سرزنش نہیں ہو، مطلب اس فتنوں کے دور میں جو تمہاری صورتحال ہے، امام علی نے یہ نہیں کہا کہ خدایا تو مجھے دشمنوں سے بچا. یعنی کہ اگر امام علی کی دعا دیکھے تو مولا علی نے یہ نہیں کہا پروردگار تو مجھے دشمنوں سے بچا، تو مجھے مرحب سے بچا، تو مجھے انتر سے بچا، یا تو مجھے جو باقی جتنے بھی دہشت گرد ہیں یہ اس وقت مولا کائنات کے جو زمانے میں تھے یا رسول کے زمانے میں جو تھے، جن سے مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام جو ہیں جن سے وہ مقابلے کے لیے جایا کرتے تھے نا، ان سے بچنے کے لیے تو مولا کائنات نے کبھی دعا ہی نہیں مانگی، بلکہ مولا کائنات تو خوش ہوتے تھے، مولا کائنات کو تو اچھا لگتا تھا کہ وہ ان سے مقابلے کے لیے جا رہے ہیں میدان میں. مولا علی ان سے مقابلے کے لیے جا رہے ہیں کہ جو خدا کے دشمن ہیں، یعنی خدا نے مجھے چنا ہے اپنے دشمن کے مد مقابل آنے کے لیے، اپنے دشمن کا خاتمہ کرنے کے لیے، قلعہ کما کرنے کے لیے، دشمن پر فتح پانے کے لیے، خدا کے دشمن پر فتح پانے کے لیے خدا نے مجھے چنا ہے، میرا انتخاب کیا ہے. مولا کائنات اس بات پر راضی تھے، اس بات پر خوش تھے. اس سے مولا علی نے بچنے کی کبھی التجا نہیں کی، کبھی دعا نہیں کی. لیکن مولا علی نے کس سے پناہ مانگی؟ اے پروردگار، یہ میرے ساتھی جو ہیں مجھے ان سے بچا، انہیں مجھ سے لے لے، مجھے ان سے لے لے. یعنی مولا علی اپنے ساتھیوں سے پریشان ہیں، اپنے وہ مشکل کشا جس کو لشکر والے اپنے ساتھی جو مولا علی کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جاتے بھی تھے لیکن پریشان بھی مولا کائنات کو کرتے تھے، ان لوگوں سے پریشان تھے. ان کے بارے میں مولا علی کہہ رہے ہیں کہ پروردگار مجھے ان سے لے لے، انہیں مجھ سے لے لے. میں اس بات پر تو راضی ہوں، خوش ہوں کہ تو نے دشمنوں کے مقابلے میں مجھے چنا ہے، لیکن جو مجھے ساتھی ملے ہیں وہ اس طرح ملے ہیں. یعنی ایک تو فتنے زمانے کے اندر، دور کے اندر، پورے دور حکومت میں، اور دوسرا جو ساتھی مل رہے ہیں وہ بھی اس قسم کے ساتھی ہیں، جو جنگ کے لیے جا رہے ہیں وہ بھی اس قسم کے بے وفا قسم کے لوگ ہیں. خیر، فتنوں کے دنوں میں جس طرح مولا کائنات نے فرمایا کہ کچھ لوگ مفتون ہیں، یعنی کچھ لوگ نہ حصہ بنتے ہیں نہ اس کو دودھ پلاتے ہیں. اور دودھ پلانے کا معنی کیا ہے یہ بھی تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ دودھ پلانے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی چیز، کوئی فتنہ ہے، کوئی فساد ہے، کوئی فساد کی بات ہے، کوئی فساد کی گفتگو ہے، اس کو وہ دب چکی ہے، اب اسے کوئی نہیں چھیڑ رہا، لیکن کوئی آئے تیسرا اور آ کر اس فساد کی بات کو چھیڑ دے، یہ ہوتا ہے فتنے کو دودھ پلانا. یعنی فساد دب چکا، فتنہ دب چکا، بات دب چکی، لیکن پھر اس کو ابھارا جا رہا ہے، پھر دوبارہ سے اس کو اٹھایا جا رہا ہے، تو گویا کہ یہ فتنوں کو دودھ پلانے کے برابر ہے. جس طرح ہوتا ہے نا ہمارے ہاں بھی اکثر کہ بعض گھروں میں مسائل ہو جاتے ہیں، پریشانیاں ہو جاتی ہیں، غصہ بھی انسان کو آ جاتا ہے، تو وہ پھر ایک دم غصہ آتا ہے، غبار اٹھتا ہے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ وہ نرم ہو جاتا ہے، دب جاتا ہے. اب وہ فرض کیا دو بھائیوں میں ہے یا آپس میں گھریلو کسی بھی خواتین میں لڑائی ہے یا کوئی مسئلہ ہے، کوئی مسائل ہے، اب وہ فتنہ جو ہے وہ آپس میں اٹھا ہے، مطلب ایک جو ہے وہ فساد یا لڑائی کوئی اٹھی ہے، لیکن پھر کیا ہوا ہے کہ وہ ایک دم سے وہ دب گئی ہے. اب جب وہ دبی ہے، ختم ہو گئی بات، اب کوئی بھی اس کو نہیں چھیڑنا چاہ رہا ہے، مطلب نہ دونوں پارٹیوں میں سے کوئی بھی اس کو ابھارنا نہیں چاہ رہا کہ پھر بات اٹھے گی، پھر وہ فتنہ بنے گا، اس سے اچھا ہے کہ اس کو دبا دوں. اب وہ بات دب گئی ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کوئی ایک تیسرا آتا ہے، اگر جان بوجھ کر اس بات کو شروع کرتا ہے، جان بوجھ کر اس بات کو چھیڑتا ہے، جان بوجھ کر اس فتنے کو دوبارہ سے جگاتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے اس فتنے کو دودھ پلانا. یعنی جان کر اس نے دوبارہ سے اس کو ابھار دیا، اس فتنے کو اٹھا دیا ہے. ایسا اس سے کیسے باز رہنا ہے؟ اس سے بصیرت سے باز رہنا ہے، اپنی بصیرت کے ذریعے سے اس سے دوری اختیار کرنی ہے، اس چیز سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے، اور کیسے کرنی ہے، کیا بصیرت کیسی آنی چاہیے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے تو مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو ہیں وہ رسول کے غسل و کفن میں ظاہر مصروف ہو گئے، اسی کام میں لگے رہے، اس میں مشغول ہوئے. اور جو باقی ایک پارٹی تھی وہ شہر سے باہر جا کر حکومت کی فکر میں لگ گئی، اور وہ اس میں مشغول ہو گئی کہ اب آگے کیا کرنا ہے، حکومت کس کے پاس ہوگی، اور کون حاکم بنے گا اور کون خلیفہ بنے گا. یعنی کہ ایک پارٹی جو ہے وہ اس میں بزی ہو گئی، مصروف ہو گئی. مولا علی رسول کے غسل و کفن میں مصروف ہو گئے، مشغول ہو گئے. تو اس وقت ایک شخص آیا مولا کائنات کے پاس، اور آ کر اس نے مولا کائنات سے کہا کہ علی، حکومت کا میں تمہارا خیر خواہ ہوں، حکومت کا جو حق ہے وہ تمہارا ہے، یعنی حاکم بننے کا جو حق ہے
میں یہ سمجھتا ہوں کہ تم زیادہ حقدار ہو حاکم بننے کے، فیصلہ تو تمہارے حق میں ہونا چاہیے، لوگ جو اپنے لیے فیصلے کر رہے ہیں یہ وہ وقت ہے کہ جب تمہارے حق میں فیصلہ ہونا چاہیے۔ اس وقت مولا کائنات نے اس کو سر سے پاؤں تک دیکھا، اور سر سے پاؤں تک دیکھ کر مولا کائنات نے کہا کہ تم کب سے مسلمان ہو گئے، تم کب سے میرے خیر خواہ ہو گئے، تم مسلمان ہی کب ہوئے تھے؟ مجھے تو نہیں یاد کہ تم نے کبھی اسلام کو قبول بھی کیا ہے، آج تم میرے خیر خواہ ہو رہے ہو۔ یعنی ایک شخص جو فتنے کو ابھارنے کے لیے آیا ہے، یہ بصیرت علی ابن ابی طالب ہے کہ مولا کائنات نے اس کو کس انداز سے جواب دیا ہے کہ تم کب سے مسلمان کا، میں نے تو تمہیں نہیں دیکھا کہ تم کب مسلمان ہوئے، اور تم میرے دشمن تھے تو میرے خیر خواہ تم کیسے ہو گئے؟ تو کچھ لوگ ہیں کہ جو اپنی بصیرت کے ذریعے سے، اپنی فراست کے ذریعے سے، اپنے فہم کے ذریعے سے فتنوں کا حصہ نہیں بنتے، اور یہی مولا کائنات چاہتے ہیں کہ فتنوں کا حصہ نہ بنو، نہ فتنوں کو دودھ پلاؤ، نہ فتنوں کو سواری دو، فتنے کے اندر خوب، کیونکہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ فتنے کے اندر کود کر کہیں کہ میں فتنہ ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جیسے گھروں کے جو مسائل ہوتے ہیں، فسادات ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر بس جھگڑے کے اندر کود جاتے ہیں، اور بس پھر وہ مسائل مزید جو ہے وہ بھڑکا رہے ہوتے ہیں، اور اس کو مزید جو ہے وہ پش اپ کر رہے ہوتے ہیں پیچھے سے کہ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو، تم بھی ٹھیک کہہ رہے ہو۔ تو اس سے کیا مسائل ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ فتنہ مزید بڑھتا ہے ختم ہونے کی بجائے۔ تو اس کا حصہ نہیں بننا کبھی بھی فتنے میں۔ آپ یہ کہیں کہ میری تو بڑی جی سوچ سمجھ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ فتنہ ہے، اس میں داخل ہو جاؤں گا اور اس کے بعد اس فتنے کو ختم کر دوں گا، نہ۔ مولا کی اگر حکمت دیکھیں اور مولا کائنات جو اس مشکل سے آپ کو نکال رہے ہیں، تو ساتھ ہی مولا کائنات جو مشکل کا حل بتا رہے ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ فتنے میں داخل نہیں ہونا، فتنے میں داخل ہو کر فتنے کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ کیا حل ہے، کیسے فتنے کو ختم کیا جائے؟ پہلی حکمت بیان ہوئی کہ مولا کائنات نے کیا بیان فرمایا ہے، تو کیسے فتنے کو ختم کیا جائے؟ جس طرح ہوتا ہے نا کہ یہ ڈینگی مچھر جو چل رہا ہے آج کل، اور پھر اس کا سیزن شروع ہو گیا، تو آپ نے دیکھا ہے کبھی کہ یہ ڈینگی مچھر کا، اب کہیں کہ اس کا علاج کیا ہے، یا اس کا علاج کرانا ہے، یا اس پر تحقیق کرنی ہے، تو کیا ہوگا کہ آپ پہلے اس کو کٹوائیں گے اور پھر لوگوں کو آگاہی دیں گے آپ؟ یعنی کہ فرض کیا کہ میں نے اس سے بچاؤ کا کسی کو بتانا ہے، تو پہلے میں کٹواؤں اور کٹوانے کے بعد میں بتاؤں کہ دیکھیں یہ نقصانات ہیں اس کے۔ نہ، ایسا نہیں ہوتا۔ فتنے میں کود کر آپ فتنے کے بارے میں نہیں بتا سکتے، اسی طرح ڈینگی سے کٹوا کر آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ نقصانات ہیں اس کے۔ نہ، آگاہی دینا ضروری ہے، لیکن فتنے میں کود کر نہیں، فتنے کے باہر رہ کر۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے بہت قریب فتنے جو اٹھتے ہیں، یہ بہت بصیرت کی بات ہے، یہ بہت زیادہ اور لازمی بات بھی ہے، خاص طور پہ اہل تشیع کو اس چیز سے آگاہی بہت ضروری ہے، کیونکہ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے، ہم مسلسل فتنوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ مولا کائنات کی جو پیشن گوئی ہے وہ اس وقت واقعی حق ہو رہی ہے، سچ ہو رہی ہے، وہ پیشن گوئی واضح ہے ہمارے سامنے، کہ جس میں اب ہمارا جو دور ہے، اگر میں ڈینگی ہی کی مثال دوں تو زیادہ اچھے طریقے سے ہم سب کو سمجھ میں آ جائے گا۔ جس طرح ہوتا ہے نا ڈینگی کا مچھر، وہ گندے غلیظ پانی میں پیدا نہیں ہوتا، وہ وہاں پر پرورش نہیں پاتا۔ صاف پاک صاف پانی جو بالکل نکھرا ہوا صاف پانی ہوتا ہے، یہ اس کے اندر ابھرتا ہے، یہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، یہ اس کے اندر جو ہے پرورش پاتا ہے، جنم لیتا ہے۔ یہ صاف پانی کا مچھر ہے۔ یعنی یہ کیا بتا رہی ہے، یہ چیز ہمیں کیا بتا رہی ہے، اس سے کیا ہمیں سبق ملتا ہے؟ یعنی یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ جو انسان ظاہری طور پر غلیظ اور گندا نظر آ رہا ہے، جس طرح بعض مچھر جو ہیں، باقی مچھر جو ہیں وہ گندے پانی میں ابھرتے ہیں، مکھیاں مچھر یہ وہاں سے پیدا ہوتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ جو غلیظ اور گندگی میں نظر آ رہا ہے انسان، یا گندا نظر آ رہا ہے، وہی فتنہ پیدا کرے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے ہی ماحول میں، آپ کے اپنے ہی قریبی، آپ کے اپنے ہی مسلک کے اندر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ فتنے ابھرتے ہیں، کچھ فتنے اندر ہی سے پیدا ہو جاتے ہیں، صاف ستھرا جس کو آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات جو آپ کے سامنے ظاہراً پاک صاف نظر آ رہا ہوتا ہے، اسی کے اندر اسی کے ذریعے سے فتنے جو ہیں وہ ابھرنا شروع ہو جاتے ہیں، واضح ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام یہی بتا رہے ہیں اپنے پیروکار کو کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب تمہیں بصیرت دکھانی چاہیے، اپنی بصیرت کے ذریعے سے ان فتنوں کا تم نے مقابلہ کرنا ہے۔ جس طرح جب جنگ صفین ہوئی، اور جنگ صفین تو بہت واضح جنگ تھی کہ جس میں حق اور باطل بالکل واضح نمایاں تھا۔ جب جنگ صفین ہوئی تو جب بالکل فیصلہ کن مرحلہ آیا، جنگ کا بالکل اینڈ ہونے والا تھا، اور اب بس
اختتام پر تھا اور فیصلہ ہونے والا تھا، جب فیصلہ کن مرحلے میں جنگ داخل ہوئی تو دشمن نے اپنی ایک مکاری کے ذریعے سے ایک سازش جو کی، وہ سب جانتے ہیں وہ واقعہ جنگ صفین کا، کہ انہوں نے قرآن کے صفحات کو یا نیزوں کے اوپر جو ہے انہیں بلند کر لیا۔ جیسے ہی قرآنی صفحات کو انہوں نے نیزوں کے اوپر بلند کیا تو اسی وقت امیر المومنین علیہ السلام کے لشکر کے 12,000 کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے، یہ بہت بڑا لشکر تھا مولا علی کا، جس میں سے 12,000 کا ایک حصہ مولا کائنات کے ساتھ جو وہاں پر آیا تھا صفین میں لڑنے کے لیے، اس مرحلے پہ قرآن کو نیزوں پر بلند دیکھ کر انہوں نے اپنی تلواریں نیام میں رکھ لی، یعنی تلواریں چلانے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ اور حرکت یہ تھی کہ یا تو یہ کہتے کہ ٹھیک ہے ہم تلوار نیام میں رکھ رہے ہیں، ہم قرآن سے مقابلہ نہیں کر سکتے، یا جو بھی ان کے ذہن میں آیا تھا، اب تم نے لڑنا ہے تو لڑو، ہم نہیں لڑیں گے، ہم جنگ نہیں۔ بلکہ انہوں نے کیا کیا کہ نہ صرف اپنی تلواریں نیام میں رکھی بلکہ مولا کائنات پر جبر کیا، زبردستی کی کہ تم اس جنگ کو حتماً بند کرو گے، اس جنگ کو بند کرنا ہے، یہ مزید جنگ نہیں چلے گی، قرآن سے مقابلہ ہم نہیں کریں گے، قرآن سے ہماری جنگ نہیں ہوگی۔ جب یہ صورتحال پیش آئی، جب اس طرح کی سچویشن پیش آئی تو پھر کیا ہوا کہ ظاہراً کیونکہ یہ ایک فتنہ تھا بہت بڑا، اور مولا کائنات انہیں بتاتے رہے کہ یہ فریب دے رہے ہیں، تم اس کے فریب میں نہ آؤ، بھلے قرآن یہ آپ کی اور میرے سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہوتا ہے بعض اوقات یہ بالکل اسی طرح ہے کہ بھلے قرآن کے صفحات کو نیزوں پر بلند کیا جائے یا قرآنی آیات کو ممبروں پر توڑ مروڑ کے بیان کیا جائے، بالکل سیم ہی ہے، ایک ہی جیسا ہے، ان کو توڑ مروڑ کے ان کے معنی بدل بدل کر ان کو بیان کیا جائے، کیا ان کو نیزوں پر بلند کیا جائے، یہ دونوں فریب ہیں، یہ دونوں فتنہ ہے۔ اس وقت بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں، اس وقت ہمیں ان فتنوں سے دوری اختیار کرنی چاہیے۔ اب کیا ہوا جب وہ لشکر مولا کائنات سے مطلب جدا ہوا، جدا ہونے سے مراد یہ کہ انہوں نے تلواریں نیام میں رکھی، لڑنے سے انکار کیا اور جبر کیا مولا کائنات سے کہ آپ بھی نہیں لڑیں گے۔ اس وقت جو مالک اشتر تھے، جو مولا کائنات کے سپاہ سالار تھے، جناب مالک اشتر نے کہا کہ اس وقت یہ صورتحال ہے کہ جو ایک تیغ کے شکار پہ ہے، مطلب جو یہ میرا جو فتنہ جو سامنے کھڑا ہوا ہے یہ میری ایک تیغ کے نشانے پر ہے، بس ایک تیغ کا جو ہے وہ باقی ہے، اور اس کے بعد یہ فتنہ ختم ہو جائے گا، مارا جائے گا، مر جائے گا، یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ شامی لشکر کیونکہ مالک اشتر کا کہنا تھا کہ شامی لشکر کو مارنا اتنا مشکل نہیں ہے، یہ تو میرے تیغ کے نشانے پر ہے، اس کا کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، لیکن جو یہ فتنہ ہے اصل میں حقیقت جو ہے اس فتنے کو ختم کرنا ہے، تو یہ تو بالکل ایک قدم کے فاصلے پر ہے، بس فتنہ ختم ہونے والا ہے، مجھے تھوڑا سا موقع دیجیے۔ لیکن اس وقت کیا کیا اس لشکر نے جو مولا کائنات پر سختی کر رہا تھا، جبر کر رہا تھا، اور جو ہے لڑنے کے لیے آمادہ بھی نہیں تھا اور لڑنے بھی نہیں دے رہا تھا، اس وقت ان لوگوں نے اپنی بے بصیرتی سے کیا کہا کہ مالک اشتر کو واپس بلایا جائے، اور مالک اشتر روتے ہوئے مولا کائنات کے پاس آئے، اور مولا کائنات کے پاس آ کر مالک اشتر نے روتے ہوئے کیا فرمایا کہ میرے مولا، میں آپ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں کہ مالک اشتر کی زندگی میں میرے ہوتے ہوئے، مالک اشتر کے موجود ہوتے ہوئے، زندہ ہوتے ہوئے آپ کو یہ دن دیکھنا پڑا، یعنی اتنا بڑا فتنہ اس دن ختم ہو جاتا، لیکن بے بصیرتی لوگوں کی، عوام کی جہالت، اور جس کی وجہ سے یہ دن مولا کائنات کو دیکھنا پڑا، اور یہ ہوتا ہے بے بصیرتی کی وجہ سے دین کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اور پھر ان لوگوں نے یہاں پر اکتفا نہیں کیا بلکہ مزید جو عمل انجام دیا، مزید جو انہوں نے کام کیا وہ یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ اب دونوں پارٹیز کے درمیان جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ قرآن کے ذریعے سے ہوگا۔ مولا علی نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو فیصلہ ان کے درمیان میں فیصلہ کرانا تو میری طرف سے مالک اشتر ہوں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، مالک اشتر قابل قبول نہیں ہے، یہ تو شدت پسند ہے۔ مالک اشتر کو کہا کہ یہ شدت پسند ہے، اس کو ہم شامل نہیں کریں گے، یہ نہیں۔ انہوں نے اپنی طرف سے بندہ چنا، اپنی طرف سے وہ شخص چن کر، نمائندہ چن کر انہوں نے بھیجا، اور وہ شدید ناکام ہو کر، وہ ان کا جو نمائندہ تھا وہ ناکام ہو کر واپس آیا۔ اور پھر آخر جو اینڈ ہوا وہ کس بات پر ہوا، یعنی یہ سب کچھ جو بتانا ضروری ہے وہ اسی، کیونکہ ہم اس دور سے گزر رہے ہیں۔ جب یہ سب کچھ ہوا آخر میں انہوں نے حرکت کیا کی، اس لشکر نے، انہوں نے کہا
کہ ہم سب نے بہت بڑی غلطی کی ہے، ہم سب سے گناہ ہو گیا ہے، اب ہم سب جو ہے وہ کافر ہو گئے ہیں، ہم سب کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. چلو معافی مانگنے کی بات تھی تو خود معافی مانگتے نہ، بلکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی علی ابن ابی طالب کے پاس گئے اور جا کر مولا علی سے کہا کہ تم بھی معافی مانگو، تم بھی استغفار کرو، تم بھی توبہ کرو. وہ علی ابن ابی طالب جو وصی رسول ہیں، جو ولی خدا ہیں، اللہ کے ولی ہیں، وہ علی جو جانشین پیغمبر ہیں، وہ علی جو اس وقت حاکم ہے تم پر، وہ علی جو امام اول ہے، اس علی سے جا کر کہ جو حق و باطل کا سب سے بڑا فرق کرنے والا ہے، وہ علی جس کے بارے میں رسول اکرم نے کہا کہ جدھر جدھر علی جاتا ہے ادھر ادھر حق جاتا ہے، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، جس کے بارے میں رسول اکرم یہ کہہ چکے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی معافی مانگیے، آپ بھی توبہ کیجیے، آپ بھی استغفار کیجیے. وہ جو پروردہ ہے آغوش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ان سے جا کر کہہ رہے ہیں. اور یہ ہوتا ہے، پیروکار کی بے بصیرتی ہمیشہ سے تشیع کو نقصان پہنچاتی رہی ہے. ہمیں یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں یہاں پر بصیرت کی ضرورت ہے. پیروکار کی بے بصیرتی علی مولا جیسے امام کو خون کے آنسو رلا دیتی ہے اگر بصیرت سے کام نہ لیا. یہی اگر نیزوں پر قرآن کے صفوں کے دھوکے میں لوگ آ جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ جب آپ قرآن کے دھوکے میں ان صفے جو نیزوں پر بلند کرتا ہے دشمن یا فتنہ، جب یہ فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وقت ایسا آتا ہے کہ جب علی کے سر نوکے نیزہ پر بلند ہو جاتے ہیں. جب ان فتنوں سے بے بصیرتی سے عوام گزرتی ہے تو ایک دن آل علی کے سر، آل رسول کے سروں کو نیزے پر بلند دیکھتا ہے انسان. یہ وقت ہوتا ہے کہ جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے فریب کے نیزوں سے بچنے کے لیے. بابصیرت امام کو بے بصیرت پیروکار نہیں چاہیے، بابصیرت امام کو بابصیرت پیروکار چاہیے، صاحب علم پیروکار چاہیے، بہترین پیروکار چاہیے. مالک اشتر جیسے، عثمان بن حنیف جیسے، محمد ابن ابی بکر جیسے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو فتنوں کو دودھ نہیں پلاتے، فتنوں کو سواری نہیں دیتے، فتنوں میں کود کر فتنوں کو ختم نہیں کرتے. کب تک رہے مولا علی کے ساتھ، فتنوں کی آگاہی لوگوں کو دیتے رہے، فتنوں کے بارے میں لوگوں کو بتاتے رہے، فتنوں سے دور لوگوں کو کرنے کی کوشش کرتے رہے، مولا علی کے پیروکار بن کے مولا کائنات علیہ السلام کے مسلسل ساتھ رہے. اور بعض اتنے گہرے نشے میں مبتلا تھے کہ جن کو پتا ہی نہیں تھا کہ ہو کیا رہا ہے. اس وقت آپ کو اور مجھے ان حکمتوں کے ذریعے سے اپنی زندگی کی حکمت عملی کو تیار کرنا ہے. اس پرفتن دور میں ہمیں ان فتنوں سے دور کیسے رہنا ہے اور ہمیں کس طرح آگاہی دینی ہے، جو ہمارا دینی اور شرعی فریضہ ہے کہ ان فتنوں کے بارے میں آگاہی دیں. ہم فتنوں سے لاتعلق ہو کر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کر نہیں بیٹھ سکتے، بلکہ ان فتنوں کے درمیان میں، ان فتنوں کے ہوتے ہوئے بابصیرت بن جائیں اور مولا کائنات سے پوچھیں کہ ان کا حل کیا ہے، جو مولا کائنات علیہ السلام نے ہمیں نہج البلاغہ میں یہ اپنی حکمتوں کے ذریعے سے اور اپنے خطبات کے ذریعے سے واضح بیان کیا ہے. دعا ہے اختتام میں پروردگار عالم سے کہ پروردگار ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم ان فتنوں کے دور میں بصیرت علی ابن ابی طالب کے ذریعے سے ان فتنوں سے نکل سکیں اور حضرت علی ابن ابی طالب کے لیے ہم شرمندگی کا باعث نہ بنیں، بلکہ ہم وہ پیروکار بنیں کہ جیسے مالک اشتر جیسے پیروکار تھے، ہم وہ پیروکار بنیں جو عمار یاسر تھے، ہم ویسے پیروکار بنیں جو حضرت ابوذر تھے. اے پروردگار التجا ہے تجھ سے کہ ہمیں وہ پیروکار بنا جیسے امیر المومنین چاہتے تھے، ہمیں وہ صحابی، وہ ساتھی بنا امام عصر کے کہ جیسے امام علی ابن ابی طالب کی تمنا تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرش الله ينادي وعليا يتامى صرنا من بعدك يتامى. عرش الله ينادي، عرش الله ينادي، عرش الله ينادي وعليا عرش الله ينادي وعليا.